بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک تشریف فرما رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ قربانی کرنا بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی سر انجام دیا کرتے تھے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرما رہے ہیں کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سیاہ و سفید سینگوں والے دمبے قربان فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان فرمایا کرتے تھے۔ عیدگاہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے قربانی کی جانوروں کو ذبح فرمایا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم شکر کے طور پر 100 اونٹ قربان فرمائے تھے۔ ان میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے قربان فرمائے تھے اور باقی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے تھے اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان فرمائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ سفر کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنا منقول ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور پھر مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان اس گوشت کا اہتمام کرنا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی گوشت کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور پھر اپنے خادم حضرت ثوبان سے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت کو اہتمام کے ساتھ رکھو۔ چنانچہ حضرت ثوبان پورے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی قربانی کا گوشت اہتمام کے ساتھ کھلاتے رہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کی عبادت سر انجام دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے لیے بھی یہ ایک راستہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی ذوق اور شوق کے ساتھ قربانی کی عبادت سر انجام دینی چاہیے۔ اگر کوئی وسعت رکھتا ہے تو وہ اچھا جانور قربانی کے لیے خریدے اور اگر کوئی تنگی کا سامنا کر رہا ہے تو وہ کوشش کر کے اجتماعی قربانی میں اپنے لیے کوئی حصہ حاصل کر لے تاکہ اسے بھی قربانی کا ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔